لالا موسیٰ گئے ہوئے تھے, واپسی آئے آدھی رات کو تو وہ مار رہے تھے, ہم نے اتفاق سے دیکھ لیا, جبکہ وقوع ایسے نہیں ہوتا. لیکن وہ اسی بات پہ جج بعض دفعہ بری کر دیتا ہے کہ رات 1 بجے تو کدھر تھا, حالانکہ قتل ہوا ہے, واقعہ ہوا ہے. وہ گواہی دائیں بائیں سے دی جا رہی ہے, وہ اس کو قابل قبول نہیں ہوتی. تو سارے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں محمد پاک اللہ کے رسول ہیں. کیا جس میں اللہ پاک دے نبی دی گواہی مولوی نہیں دیکھتے سن پہ سچائی تو سی دسو ایسا کول اللہ دے پاک نبی فرمانے ہیں کنت نبیا آدم بین الماء والتین, آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, مصطفیٰ نبی تھے. پھر گواہ وہ چاہیے جو آنکھوں سے دیکھے, عینی شاہد چاہیے. وہ پھر ہمیں ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے جو یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کنت ولیا آدم بین الماء والتین, جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں علی ولی تھا. گواہ وہ چاہیے جو چشمدید ہو. دوسری وہ عالم کتاب ہو, ومن عنده علم الکتاب, اس کے پاس کتاب کا علم ہو. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن. یا اللہ علی پاک کا نام ہے چھڑے روڑا ہی مک جاتا, کیا خیال ہے؟ گل صحیح ہے نا, روڑا مک جاتا. اللہ فرمائے گا پگلے تو سمجھتا نہیں ہے, یہ بنو امیہ کی چالیں تھیں, انہوں نے بیٹوں کے نام رکھ کے انہوں نے کہنا تھا یہ علی ہمارا ہے, اس کی بات ہوگی. اب کہا کہ گواہ علی کا نام نہیں لیا, بلکہ کہا جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب بنو امیہ کا کوئی ایسا ثبوت اللہ نے دیا ہی نہیں جو علی جیسا عالم ہو, کہ کہا صفات بتائیں. ایک گواہ اللہ ہے, دوسری جس میں علم کتاب کی صفت ہو تو وہ گواہ بنے گا. اب مولا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے مسرت بچھا دی جائے اور میرے سامنے لوگ آ کر سوال کریں. تورات والے آئیں تو علی تورات سے بتائے گا, زبور والے آئیں تو علی مسئلہ زبور سے بتائے گا, انجیل والے آئیں تو علی مسئلہ انجیل سے بتائے گا, قرآن والے آئیں فرقان والے آئیں تو علی قرآن سے بتائے گا. کیونکہ تم پوچھنے آئے ہو, علی بتانے آیا ہے. فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, آؤ پوچھو قبل اس کے علی اس دنیا سے چلا جائے. پوچھو. اسٹوڈنٹ لائق ہون کے بڑا مشکل سوال پوچھتا ہے. میں نا ایک بندے نے پرسوں چوتھ آخیا, انہوں نے کہا جی قادری صاحب دعوت دینی ہے, انہوں نے آخنا بھائی ایک واقعہ ضرور پڑھنا. میں کہا دسو پتہ کر لینے ٹائم ہے. انہوں نے آخیا جی پیسے جنہیں آ کے یہ ضرور دسے کہ وہ جڑا آتا ہے نا کچھ بندے تشریف لے گئے تھے, اے واقعہ ضرور پڑھے. ساری سوچ اتوں تک یہ لائق اسٹوڈنٹ ہے نا بھائی, صرف یہ جملہ ضرور پڑھے کہ وہ جنگ سے تشریف لے گئے تھے. اتنا نالج ہے وہ جی سوال کرنا ہے. اب یہ ہے کہ وہاں لوگ سوال کرتے رہے یا علی میرے پاک کے پیج کتنے ہیں, یا علی میرے سر کے بال کتنے ہیں, یا علی میری مٹھی میں کیا ہے. یہ سوال اگر لائق ہوتے, یمن جیسا رائٹر کہتا ہے میں ہوتا تو میں پوچھتا آسمان کے راستے کیسے ہیں, زورا مشتری اور ستاروں پہ جانا ہے تو کس طریقے سے, چونکہ جتنا لائق ہوگا. کوئی حسین تھے کوئی اچھے ساڑھے آدم جی وزیر اعظم آ گیا تے کوئی گل منوانی یہ دسو کو کام شم, تو میں دے ہی آگنا ہے میری گلی دے سامنے نا تھوڑی نالی خراب ہے ٹھیک کروا, کیونکہ نلائق اسٹوڈنٹ اسی طرح کرتا ہے. یا یہ ہے کہ ساڑھے نا اور کو نہیں بارش ہوتی ہے میرے سامنے پانی کھلو جاتا ہے. یعنی اگر لائق اسٹوڈنٹ ہو وہ کہے گا یہاں بچیوں کا کالج بنوا دو, یہاں کوئی ہاسپٹل بنوا دو, پورے محلے کو فائدہ ہو. کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب ہے سوال کرنا جہاں ہے وہ شخصیت کے مطابق سوال کرے نا. ملک کا وزیر اعظم ہے وہ دے مطابق سوال کر. ایک شخصیت کہہ رہی ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, آؤ پوچھو علی تمہیں بتانے آیا تو بندے دن 10 میرے پاک دے پیج کتنے, بیگ 5 نہ ہوئے 4 ہوئے 3, پتہ بھی علی 10 چھڑیا تین فائدہ کو نہیں, نہ دسیا تیرا نقصان کو نہیں. کم از کم اتنا بڑا دعویٰ ہے یہ پوچھو. پھر علی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں انی عالم ترک السماوات والارض, میں زمین سے آسمان کے راستوں بہتر جانتا ہوں, آؤ پوچھو. تو جب علی نے یہ کہا تو مجمع سے ہی بندہ کھڑا ہو جاتا.
بندہ بڑا سیاح تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کسی نبی نے نہیں کیا, جو چاہو پوچھو, زمین سے آسمان کے راستے بہتر جانا. بتاؤ اس وقت جبرائیل کا ہے. سرکار نے اوپر دیکھا, نیچے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, سامنے دیکھا, پیچھے دیکھا. سرکار نے فرمایا انت جبریل, تو جبریل ہے. جبرائیل نجس چیزیں چھوڑ کر دنیا کا ہر شے بن سکتا ہے. نیچرل چیزیں چھوڑ کر درخت کا پتا بن سکتا ہے, ریت کا ذرہ بن سکتا ہے, کچھ بھی بن سکتا ہے, نجس چیزیں نہیں. تو اتنی بڑی کائنات ہے. مولا آپ نے سوچا نہیں, پھر اگر آپ جانتے ہی تھے تو دائیں بائیں نیچے اوپر کیوں دیکھا؟ پہلے ہی کہہ دیتے. ہے نا سوال کا, دائیں اس لیے دیکھا, نیچے دیکھا تو نیچے تھا تو سرا تک دیکھا, اوپر دیکھا عرش اولا تک, دائیں بائیں پوری کائنات کی چھان بین کی. جبریل نظر نہیں آیا, میں نے کہا تو جبریل ہے. چند سیکنڈ میں, سیکنڈوں میں پوری کائنات چھان بین کا. اگر یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی بڑی کائنات ہے. میں ریت کا ذرہ بن سکتا ہوں, درخت کا پتا بن سکتا ہوں, میں کوئی چیز بن سکتا ہوں. سرکار نے فرمایا بتا میری ہاتھ کی انگلیاں ایسے کیا, میری ہاتھ کی انگلیاں انسانی شکل میں تھا. کہتا ہے جی 5. سرکار نے کہا سوچا نہیں, فوراً آپ نے جواب دے دیا, سوچنا چاہیے تھا. کہتا ہے یہ کون سی سوچنے والی بات, یہ میں ہر وقت میرے سامنے ہے, اس میں سوچنے والی بات نہیں. سرکار فرماتے ہیں سن اور سمجھ, جس طرح تیرے سامنے ہاتھ ہے, علی کے سامنے پوری کائنات. علی کے سامنے پوری کائنات. اب پتہ چلا کہ علی اس ہستی, جب اب دنیا کا دستور جو ہے کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے نا میں نعمتیں اور دوں. اس پوری کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. پاک نبی کی ذات جو ہے نا, اس سے بہتر کوئی اور نعمت ہے. اللہ نے کہا کہ تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو میں اور دوں گا, اور شکریہ ادا کرو گے میں اور دوں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میں قرآن پڑھ رہا نا, سمجھ آ رہی ہے؟ میں کچھ پوچھنے نہیں بیان کر رہا. بھائی ہوں آیا گڈی بھی راستے بھی کٹ لیا, ساڈے انج ہی ہوتا ہے نا, کھڑے بھی جاتے گلا. میں اس سے واسطے قرآن پڑھ رہے. سب سے بڑی نعمت کا نام ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خالق نے کہا یہ بڑی نعمت ہے, جو شکریہ ادا کرے گا میں اور نعمتیں دوں گی. جنہوں نے ذات مصطفیٰ کو بڑی نعمت سمجھا وہ شکریہ ادا کرنے, علی اللہ نے علی جیسی نعمت ادا کی اور شکریہ کیا, چونکہ اللہ نے کہا میں نعمتیں اور دوں گا. پھر شکریہ کے لیے بیٹھے تو اللہ نے حسن مجتبیٰ جیسی نعمت ادا کی. پھر شکریہ ادا کیا, جنہوں نے شکریہ ادا کیا حسین مظلوم کربلا جیسی نعمت عطا کر, زین العابدین جیسی نعمت عطا کر, محمد باقر جعفر صادق. اب انسان شکریہ ادا کرتے گئے, اللہ نعمتیں ادا کرتا گیا. اللہ نے کہا یہ ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد چوتھی, پانچویں, ساتویں, نویں, 10ویں, 11ویں, 12ویں. خالق کائنات نے کہا اب فیصلہ یہ ہے, تو بڑا تیز ہے انسان, تو شکریہ میں بیٹھ گیا ہے, بار بار شکریہ, میں نعمتیں زیادہ دے رہا ہوں. اب یہ تیری شکریہ جو ہے وہ دائم رہنا چاہیے, میری نعمت کو قائم رہنا چاہیے. کیونکہ سب سے بڑی نعمت کا نام ذات مصطفیٰ ہے. سب سے بڑی نعمت کا نام ذات مصطفیٰ ہے. اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, ٹائم کلوز ہو گیا اور میں اپنے ٹائم کے اندر عادی ہوں. مجھے 10 منٹ بھی ملے تو میں 10 منٹ ہی پڑھتا ہوں. میں 5 منٹ, ایک دفعہ مجھے 5 منٹ دیے گئے, یعنی کسی جگہ پہ تو وہ کہتے ہیں جی ٹائم کو نہیں ہے 5 منٹ ہی ہے. میں کہا 5 ہی پڑھا, یعنی ہمارا دستور ہے امامہ میں سر. اچھا نالے انج بھی اسی 24 گھنٹے آنے غاسمہ لعنت, جنہاں پہ بھی سیدہ خاتون جنت دا حق سب کتانا تے لعنت. آپ پچھلے دا ٹائم جڑا ہے وہ غصب کر لیے, پاویں نہ پاؤ آپ پہ آ جانی ہے, ضروری نہیں لفظ آکیے. جڑا بھی غصب ہوئے لعنت پاؤ یا نہ پاؤ لعنت تے.
او کسی نے آخیا ہے لعنت جی درود پڑھی ہے جنہ جنہ دے درود ادھر ہی جانا ہے نا. انہیں آخیا لعنت پراڈو تے چڑھی ہے جناب اجے اشارہ ہونا ہے تو لعنت پہنچ جانا. درود پر محمد والے. اب یہ نعمات خدا بندی ہے. معصومین نعمت ہے اور نعمت رزق بھی نعمت ہے, زمین نعمت ہے, آسمان نعمت ہے, ہوا نعمت ہے, زیارت نعمت ہے. ہم دعا مانگتے ہیں نا نماز پڑھتے ہیں تو جڑے پڑھتے ہیں انہوں نے پتہ ہوئے, جڑے نہیں پڑھتے انہوں نے ہونے لگ جائے گا. اللہم ارزقنا زیارت قبر حسین علیہ السلام, دعا قنوت میں پڑھتے ہیں اللہم ارزقنا زیارت قبر حسین, اے اللہ حسین پاک کی قبر کا رزق عطا فرما. اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین پاک دی قبر دی زیارت, روضہ اقدس دی زیارت وہ بھی ایک رزق ہے. ایسا رزق ٹکر نہیں سمجھے ہے, میں روٹی رزق ہے یا 4 ٹکے جڑے پیسے وہ رزق ہے, ہر چیز رزق ہے. یعنی محبت حسین ایک رزق ہے, محبت حسین پاک رزق ہے, عمرہ رزق ہے, حج رزق ہے, زیارت رزق ہے. جس رزق کی قسمیں ہیں جو آپ شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ شمار نہیں ہو سکتی. دعائے کمیل کے جملے ابھی میں دعا پڑھ کے آیا ہوں, وہاں پہ مولا علی فرماتے ہیں یا سابق النعم, اے نعمتیں برسانے والے. جو چیز گنی جاتی ہے نا وہ ہوتی ہے لاکھ, 2 لاکھ, 5 لاکھ, کروڑ, 2 کروڑ, 5, 1 ارب, بلین گنی جا سکتی ہے نا جو عطا ہوتی ہے, لیکن بارش کے قطرے نہیں گنے جا سکتے. یا بارش کے قطرے نہیں گنے جاتے یا محمد والے بیت محمد درود پڑھیے تو گنے جاتے. یا 11 بندے پیش نماز سمیت 11 بندے جماعت چون تے او دا ثواب اتنا ہے کہ وہ بھی گنیا نہیں جا سکتا. اس تو ساڈا ہاتھ کام کے درجہ اس گل نہیں, میں اپنی گل کی تواڈی نہیں کی, میں اپنی گل ساڈا ہاتھ تھوڑا جہا تنگ ہے. چلو بندے خالق رزق عطا کرے تو ہاتھ کی کشادگی ہونی چاہیے نا, یہ بھی ہونا چاہیے. درود پر محمد والے بیت. پھر بھی باباد بلند صلوات. تھوڑی پریشانی جی اضافہ ہو گیا. بسم اللہ بادے 10 منٹ اور پڑھ ویسے مولویاں تو بندے پریشان تھے, ساڈے لالے مجھ سے حسنین کالوی تو ویسے ہی پریشان وہ آتے ہیں یا اللہ 5 باری درود پڑھا دے, اس مولوی تو جان چھوڑ جائے 5 باری پورے درود پڑھا. منت بھی تفسیر شاہ جی پتہ کی کہتے وہ بھی وہ منتے جہے خرچہ کوئی نہ ہوئے, کیونکہ دیو پکانی ہے تو خرچہ ہوتا ہے, تو درود تو کہڑا خرچہ ہونا, ثواب بھی لب گیا, منت بھی پوری ہو. پھر بھی بابا دے بلند صلوات. مولا متقیان امیر مومنان علی ابن ابی طالب کی وہ حیثیت شخصیت ہے کہ کائنات میں اللہ نے علی جیسا کوئی بنا. آدم صفی اللہ بنے, نوح نبی اللہ بنے, ابراہیم خلیل اللہ بنے, موسیٰ کلیم اللہ بنے, عیسیٰ روح اللہ بنے, آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ان کے علاوہ نبی سب نبیوں سے افضل رتبہ میرے مولا کا ہے. مولا علی کا رتبہ سب نبیوں سے بھی افضل. لیکن ایک گل ہے جی, علی خدا نہیں ہے, علی اللہ بڑا بھی مان ہے, کیونکہ علی پاک تو شہید ہو گئے سن, شہید ہوئے نا, انہیں جناب لگی شہید ہوئے, جنہوں کا اللہ ہی شہید ہو جائے تو پھر نظام زندگی کی منٹ. یہ مطلب علی پاک خدا نہیں ہے. علی پاک کی ولادت ہوئی ہے کتنے بولو, جڑا پیدا ہوتا ہے اللہ علی پاک کی کعبہ علی مولود کعبہ ہے, اور ایک کائنات میں ہستی ہے جو کعبہ میں آئی ہے.
عثمان علی کے اور نہ کو آیا نہ قیامت تک آئے گا.